وہ کمال ہے، وہ بے مثال ہے، جو پھول فاطمہ کا ہے وہ لازوال ہے۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اس کے پہلے کی گفتگو میں اس آیہ بافی ہدایہ کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یقیناً انسان چونکہ صاحب عقل بنایا گیا ہے، صاحب ہوش بنایا گیا ہے، صاحب فہم بنایا گیا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر ذمہ داریاں اور اس کے سامنے سوالات آتے ہیں۔ انسانوں سے الگ ہٹ کر کے کسی بھی مخلوق کو پروردگار عالم نے ذمہ دار نہیں بنایا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اسی سے ملتی جلتی ایک مخلوق ہے کہ اسے بندگی میں شریک کیا ہے، اور ارشاد ہوا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن جہاں تک الہی امانت کے اٹھانے کی بات تھی، اور جہاں تک وہ عظیم ذمہ داری کہ جسے خلافت الہیہ کہتے ہیں، یعنی کائنات کو گورن کرنے کی ذمہ داری اور کائنات کو صحیح عنوان سے چلانے کی ذمہ داری، یہ ذمہ داری جو ہے انسان کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ ہم نے ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو زمین اور آسمان کے اوپر پیش کیا، اور تمام چیزوں کے اوپر پیش کیا، لیکن فَأَبَيْنَ مِنْهَا وَأَشْفَقْنَا، لوگوں نے اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ یعنی انسان کے اندر ہی وہ توانائی پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی عظیم امانت کو اور اللہ کی عظیم ذمہ داری کو اور ان خلافت کے ان گوشوں کو اور ان پہلوؤں کو کہ جو اسے پروردگار عالم کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں، ان کی ذمہ داری کو اٹھائے۔ اور انسان کے علاوہ کسی میں اس قدر توانائی، اس قدر قدرت نہیں پائی جاتی، اور یہی وجہ ہے کہ بار بار اسے ٹہوکا دیا جاتا ہے اور اسے یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو، ہوش میں آؤ، توجہ کرو کہ تمہاری حیثیت تمام مخلوقات میں سربلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے افضل ہے، لہذا غافل بن کر کے نہ جیو، غفلت کی زندگی نہ گزارو، خود غرض بن کے نہ جیو، جانوروں کی طرح سے نہ جیو، بلکہ انسان بن کے جیو۔ تمہاری ذمہ داری کھانا ہی نہیں ہے، کھلانا بھی ہے۔ تمہاری ذمہ داری
پہننا ہی نہیں ہے، پہنانا بھی ہے۔ تمہاری ذمہ داری خود کو سیر کرنا ہی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو سیر کرنا بھی ہے۔ تمہاری ذمہ داری دوسروں کے غم بانٹنا، دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرنا، دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرنا، یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ صفتیں ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے سلسلے میں انسان خود اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہے کہ وہ مشکلیں دور کرنے والا ہے۔ اور پروردگار عالم نے اپنی نیابت میں خود انسان کے لیے بھی یہ ذمہ داریاں رکھی ہیں کہ جس طرح بالحقیقہ ہم تمام کائنات کی مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں، اسی طرح بالعرض انسان بھی اپنے جیسے انسانوں کی مشکلوں کو دور کرتا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور وہ ذمہ داریاں اٹھاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر دوسروں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ انسان اگر ان خطوط کے اوپر اپنے آپ کو چلائے تو اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا یہ انسان اپنی وسعت کے اعتبار سے بڑا وسیع و عریض ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک انسان کہ جو دوسروں کے کام آتا ہے، کبھی اس کی کام آنے کی صلاحیت اور وسعت اس کے ایک محلے کی ہوتی ہے کہ وہ محلے والوں کے کام آتا ہے، تو اس کی شخصیت اس کے گھر ہی کے اندر محدود نہیں رہتی بلکہ اس کی شخصیت پورے ایک محلے کی شخصیت بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ پورے شہر کے کام آتا ہے تو اس کی 6 فٹ کی پرسنالٹی صرف 6 فٹ کی پرسنالٹی نہیں ہوتی بلکہ پورے شہر کی پرسنالٹی ہو جاتی ہے اس کی پرسنالٹی۔ اسی طرح سے اگر وہ کسی ملک کے کام آتا ہے، اگر وہ کسی قوم کے کام آتا ہے، اگر وہ پوری دنیا کے کام آتا ہے تو اس کی 6 یا 5.5 فٹ کی پرسنالٹی اپنی جگہ کے اوپر ویسی ہی نہیں رہتی بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اتنی ذمہ داریوں کو دوسروں کی اٹھاتا ہے اور اتنے لوگوں کے کام آتا ہے کہ دنیا اس کی توانائی کے مقابلے میں حقیر نظر آتی ہے اور چھوٹی نظر آتی ہے اور وہ اس کا وجود دنیا سے بڑا نظر آتا ہے۔ یہی وہ عنوانات ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے یہاں خاص طور سے نظر آتے ہیں، جن کی مشکل کشائی، جن کی دستگیری، جن کا دوسروں کے کام آنا، جن کا دوسروں کی خدمت کرنا اور جن کا دوسروں کے مسائل کو حل کرنا اور پریشانیوں کو دور کرنا، یہ زبازد خاص و عام ہے۔ پوری دنیا کے مشکل کشا ہیں یہ افراد۔ اسے آپ یوں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک انسان پوری کائنات کو کیسے اثر انداز کرتا ہے، ایک انسان پوری کائنات کے اوپر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ اگر ہم اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو مد نظر رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا آج کی دنیا میں آج انسان جن غلط راہوں کے اوپر چل رہا ہے، ان غلط راہوں کے اوپر چلنے کے اثرات کس قدر وہ مرتب کر رہا ہے اپنی اس دنیا کے اوپر، بلکہ اپنی اس دنیا سے آگے کے یعنی زمین کے آگے کے نظام کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ انسان جو اپنے وظائف کو نہیں سمجھتا، اپنے فرائض کو نہیں سمجھتا اور منفی رخ اختیار کرتا ہے تو اپنی حرکتوں کے ذریعے بڑے بڑے اسلحہ ساز کارخانے لگا کر اور بڑی بڑی فیکٹریاں لگا کر جن سے زہریلی گیسیں اور مسموم گرد و غبار فضا میں پھیلتے ہیں اور یہ فضا کی بلندی کو مجروح کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اوزون لیئر پارا پارا ہوتی ہے اور انجام یہ ہوتا ہے کہ حد سے زیادہ سردی، حد سے زیادہ گرمی، حد سے زیادہ بارش، حد سے زیادہ زلزلے، حد سے زیادہ سیلاب اور اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ان دنوں یورپ زبردست طریقے سے برف باری کا شکار ہے
اور سردی کی لہر میں جکڑا ہوا ٹھٹر رہا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فقط الہی نظام کے تحت یہ کام وجود میں آیا ہے، بلکہ آج اس بات کو کہ واضح ثبوت مل چکے ہیں کہ اگر انسان نے اوزون لیئر کو پارا پارا نہ کیا ہوتا اور اس انسان نے الہی نظام میں رخنہ اندازی نہ کی ہوتی، جس کے نتیجے میں اوزون لیئر پھٹی، تو یہ صورتحال جو ان نیچرل صورتحال ہے ہمارے سامنے نہ آتی اور ہم ان پریشانیوں اور مشکلوں اور مصیبتوں کا شکار نہ ہوتے. آج جگہ جگہ سمندروں میں طوفانوں کا آنا، مختلف مقامات کے اوپر سونامی کی اونچی اونچی لہروں کا اٹھنا، یا زلزلوں کا آنا، یا زمینوں کا کھسکنا، یا بے محل سیلابوں کا آنا، یہ ساری چیزیں براہ راست نہ صحیح بالواسطہ انسان کے اپنے منفی اور غلط کارناموں کا نتیجہ ہے. اسی طرح سے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کارخانوں میں اٹھنے والے دھوئیں، جو آج پورے طور سے واضح ہے، اس بات کا سبب بنے ہیں کہ اوزون لیئر پارا ہوئی، اور اوزون لیئر کے پارا ہو جانے کا، پھٹنے کا سبب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر مختلف قسم کی تباہی آئی، تو اس کا مطلب انسان کا منفی اقدام 6.5 یا 6 فٹ یا 5.5 فٹ کا انسان جو زمین کے اوپر چل رہا ہے، اس کے منفی اقدامات کے اثرات کتنے وسیع پیمانے کے اوپر تباہی مچا رہے ہیں. وہ زمین سے 5.5 فٹ یا 6 فٹ بلند ہے، لیکن زمین سے اس کے اپنے منفی اثرات کے نتائج کتنے زیادہ ہیں، جو سینکڑوں کلومیٹر بلند تک اپنے اثرات کو، اور زمین کے وسیع ترین علاقے میں اپنے اثرات کو، منفی اثرات کو مرتب کرتے ہیں. یہ ایک چیز ہے. اسی کو مثبت رخ کی طرف اگر آپ لے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان کا نیک کردار، انسان کی نیک سیرت، انسان کے نیک اخلاق، انسان کا تقوی اور پرہیزگاری، انسان کا ایمان، انسان کی انسانیت اگر ایک ساتھ مل جائے اور ملنے کے بعد ایک بہترین دنیا کو تشکیل دے اور بہترین زندگی کو تشکیل دے، تو یہ ساری کائنات اپنے آپ جنت کدہ بن سکتی ہے. یہ ساری کائنات اپنے آپ ایسا گلستہ بن سکتی ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور جس کے تصور کے سلسلے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ زمین کے اوپر خود یہ دنیا بہشت منظر بن جائے گی، اس لیے کہ خود پروردگار عالم نے اگرچہ یہ جگہ بنائی ہے، اس کا نام دنیا رکھا ہے، یعنی پست جگہ، لیکن چونکہ تخلیق پروردگار عالم ہے، اسے نیچرل وے میں دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے دلکش نظارے نگاہوں کو اس طرح اسیر کر لیتے ہیں کہ ان نظاروں سے نگاہیں پھرانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس میں بہنے والے دریا، اس میں جاری ہونے والی ندیاں، اس کے آبشار، اس کے خوشنما جنگل، اس کی ہریالیاں، اس کے سبزے، اور اس کے تمام دلکش مناظر، پہاڑوں کی بلندیاں، سرسبز و شاداب چوٹیاں اور برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں، یہ سب انسان کو دل فریب کی نگاہوں کے لیے بہترین اور دل فریب منظر ہوتے ہیں. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ یہی دنیا پست ہے. اگر انسان اس کے اندر مخلوق پروردگار بن کے رہے، اور نہ صرف یہ کہ مخلوق پروردگار بن کے رہے، بلکہ خدا کی اس دنیا میں خدا کی یاد، خدا کا ذکر اور خدا کی عظمت کا کلمہ پڑھتا رہے، تو کیا انجام ہوگا؟ یہی دنیا اس قدر جاذب نظر، اس قدر دل فریب اور اس قدر خوشنما ہو جائے گی. یہی انسان اگر اپنے جیسے انسانوں کے کام آئے گا، اگر اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ محبت کرے گا، اگر اپنے جیسے
انسانوں کی مشکلوں میں کام آئے گا، نہ کہیں مشکل رہے گی، نہ کہیں درد رہے گا، نہ کہیں جنگ رہے گی، نہ کہیں دعویٰ رہے گا، اور نہ کہیں کوئی مسئلہ سامنے آئے گا، نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، سب ایک دوسرے کے کام آنے والے، سب ایک دوسرے کی فکر میں، مثبت فکر میں مشغول رہنے والے، اور ایک دوسرے کی مشکلات کو دور کرنے کی فکر کرنے والے افراد اگر ہوں گے تو یہ دنیا کتنی خوشنما ہو جائے گی اور کتنی دل فریب ہو جائے گی۔ انہی نگاہوں سے درختوں کو جلایا بھی جاتا ہے، انہی نگاہوں سے درختوں کو شادابی بھی دی جاتی ہے، انہی ہاتھوں سے درختوں کو کاٹا بھی جاتا ہے، انہی ہاتھوں سے درخت لگا کر کے اور ان میں شادابی اور تر و تازگی بھی لائی جاتی ہے، انہی قدموں سے چیزوں کو کچلا بھی جاتا ہے، اور انہی قدموں کے ذریعے انسان کسی کی مدد کرنے کے لیے بھی آگے بڑھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر انسان سوچ لے، غور کر لے اور فکر کر لے تو قرآن کی روشنی میں ایمان اور تقوی پروردگار عالم کی بارگاہ میں انسان کا ایمان و تقوی اسے اس منزل کے اوپر پہنچا دے گا کہ جہاں یہ دنیا اس کے لیے خود باغ جنت بن جائے گی۔ ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر بستی کے لوگ، اہل القرآ سے مراد جو ہے وہ ایک انسان نہیں ہے، دو چار انسان نہیں ہے، ارشاد ہوتا ہے بستی کے لوگ، آبادی کے لوگ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر آبادیوں کے لوگ آمنو ایمان لائیں، واتقوا اور تقوی پروردگار اختیار کر لیں، یعنی تنہا اپنے لیے نہ جئیں، اسے محسوس کریں، یعنی خدا کی ذات کو محسوس کریں اور اس کی برکتوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنے جیسے انسانوں کے کام آئیں، یہ بہترین تقوی ہے۔ اس تقوی کو مد نظر رکھیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم ان کے لیے کھول دیں برکتیں آسمانوں سے اور زمین سے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں انسانوں کے ایمان اور انسانوں کے تقوی کے ذریعے پروردگار عالم نے کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے تاکہ ہماری آخرت بنے گی، ہم یہ سوچتے ہیں کہ تقوی اختیار کریں گے یعنی گناہ سے پرہیز کریں گے اور دوسروں کی خدمت انجام دیں گے تو اس سے ہماری آخرت بنے گی۔ نہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ اگر بستی کے لوگ ایمان لے آئیں، بستی کے لوگ تقوی اختیار کر لیں تو ہم آسمانوں اور زمینوں کے دروازے، برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔ یہ بہت ہی اہم پہلو ہے کہ جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ہر عمل وابستہ ہے اس تمام دنیا کے اعمال اور اس کے رد عمل سے۔ ہم اچھا عمل کریں گے، رد عمل کے طور کے اوپر سماج اور معاشرے میں خرابیاں، برا عمل کریں گے، رد عمل کے طور کے اوپر سماج اور معاشرے میں برائیاں آئیں گی۔ اچھا عمل کریں گے، اچھا سوچیں گے، اچھی فکر کریں گے تو سماج اور معاشرے میں چاروں طرف سے اچھائیاں آئیں گی، آسمانوں سے بھی اچھائیاں، برکتیں آئیں گی اور زمین سے بھی برکتیں نکلیں گی۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے کھول دیں گے برکتوں کے دروازے آسمانوں اور زمینوں سے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ كَذَّبُوا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان بلاؤں میں انہیں گرفتار کر لیا
کہ جو وہ عمل کر رہے تھے، یعنی ان کے عمل سے نتیجے کے طور کے اوپر جو بلائیں اور مصیبتیں ظاہر ہو رہی تھیں، انہی میں ہم نے انہیں گرفتار کر دیا۔ ہم ہیں اور ہماری زندگی، ہم ہیں اور ہمارے افکار، ہم ہیں اور ہماری دنیا، ہم اس دنیا کو کیسا بنانا چاہتے ہیں، ہم اس ماحول کو کیسا بنانا چاہتے ہیں، ہم اس کائنات کو کیسا بنانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، اس سے الگ ہٹ کر کے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم اس دنیا کو گلزار بنا سکتے ہیں، ہم اس دنیا کو بہشت نظیر بنا سکتے ہیں، صرف ہمارا ایمان اور ہمارا نیک عمل اور ہمارا تقوی اس دنیا کو بہترین دنیا بنا سکتا ہے، اور بے ایمانی، بے یقینی، بے تقوائی، ظلم، بربریت، بد اخلاقی، بد کرداری انسان کو اور اس دنیا کو جہنم کدہ بنائے گی اور انسان کو اذیتوں اور مصیبتوں میں مبتلا کرے گی۔ سوچنے کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے یہ نہیں کیا ہے کہ کہیں اور سے اچھائیاں ہمارے پاس آتی ہیں، کہیں اور سے برائیاں ہمارے پاس آتی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم جو اچھا عمل کرتے ہیں اس کے رد عمل میں ہمارے اچھے اعمال کا نتیجہ جو ہے وہ اچھائیاں ہوتی ہیں جو اس کائنات کے اندر پھیلتی ہیں، اور ہمارے برے اعمال کا نتیجہ وہ برائیاں ہوتی ہیں کہ جو اس معاشرے کے اندر وجود میں آتی ہیں۔ آج صبح اگر آپ ٹیلی ویژن کھولیے اور رات کے وقت تک خبریں دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر جرائم، کس قدر چوری، لوٹ مار اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بدکاریاں، یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ خبریں آنے لگی ہیں۔ یہ ان کا سبب کیا ہے؟ ان کا سبب ہمارے خود کے اپنے اعمال ہیں، خود کی اپنی غلط فکریں ہیں۔ ہم جس رخ کے اوپر جا رہے ہیں اس کا انجام یہی ہونا چاہیے، ہم جس روٹ کے اوپر جا رہے ہیں اس کا انجام یہی ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم اپنے لیے مثبت روٹ اختیار کریں، تمام ادیان الہی جس کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ ہے ذات پروردگار، تمام ادیان الہی جس کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ ہے خدا کے بارے میں غور کرنا اور اسے مالک حقیقی سمجھنا۔ تمام ادیان جس روٹ کے بارے میں توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر چلنا چاہیے وہ ہدایت کی راہ ہے، اور وہ ہدایت کی راہ توحید ہے۔ ہمارے ہاں تصور پروردگار جس قدر کم ہوتا جا رہا ہے، گناہ اتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہی تصور پروردگار، یہی عقیدہ پروردگار، یہی ایمان پروردگار، یہی عقیدہ توحید جتنا قوی ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان بہتر بنتا چلا جائے گا، اس کے ایمان کی پختگی اس کے اعضاء اور جوارح کو بھی سازگار بنائے گی اور اس سے اچھے اعمال ظاہر ہوتے جائیں گے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے یہ کیا ہے کہ جس کی طرف اس آیہ کریمہ میں اشارہ ہوتا ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ جب انسانوں نے جو چیزیں انہیں یاد دلائی گئی تھیں، جس کا ان سے تذکر کیا گیا تھا، توحید پروردگار، ہدایت کی منزل، قیامت کا تصور، جزا اور سزا، یہ چیزیں جو انہیں یاد دلائی گئی تھیں، انہیں جب انسانوں نے مکمل طور سے فراموش کر دیا تو اب پروردگار عالم نے یہاں بھی کچھ کیا ہے۔ یہاں کیا کیا؟ یا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان کی طرف کھول لیے۔ خوب کھاؤ،
خوب پیو، خوب ظلم کرو، خوب شرارتیں کرو، خوب عیش کرو، خوب اچھی زندگی بسر کرو، خوب اپنے کو برہنہ کرو، خوب اپنے کو بے پردہ کرو، خوب اپنے کو رسوا کرو، اور اسی کے اندر اس قدر گرفتار ہو جاؤ، اس قدر تباہ ہو جاؤ، اس قدر پریشان حال ہو جاؤ کہ پھر تم اس دلدل سے نکل ہی نہ پاؤ اور وہی تمہارے لیے جہنم بن جائے۔ انسان پروردگار عالم کے سامنے ہمیشہ سائل ہے۔ آتاکم من کل ما سألتموہ، میں نے کل کی گفتگو میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے وہ سائل ہے۔ شکم مادر میں بھی سائل تھا، ماں کی آغوش میں بھی سائل رہا، اور جب بڑا ہوا اور زبان چلانے کے لائق ہوا تو اس وقت بھی سائل ہوا، اور جب بوڑھا ہو گیا اور وہ اپنی انتہائی ناتوانی اور کمزوری کی بنیاد کے اوپر بھی ہاتھ پھیلا کر کے زبان ہلا کر کے خدا سے مانگنے والا ہوا، تب بھی وہ سائل رہا اور زندگی کی آخری سانس تک سائل رہا۔ خدا بھی اس وقت بھی عطا کرنے والا تھا جب بچہ ماں کے شکم میں تھا، جب آغوش مادر میں آیا جب بھی عطا کرنے والا رہا، جب وہ انسان جوان ہوا جب بھی اسے عطا کرنے والا ہوا، جب وہ بوڑھا ہو گیا جب بھی اسے عطا کرنے والا رہا۔ اس کی عطا کبھی ختم نہیں ہوئی، اس کا سوال کبھی ختم نہیں ہوا، لیکن اس نے جب اسے عطا کیا تو اس نے اپنے جیسے بھائیوں، اپنے جیسے عزیزوں اور اپنے جیسے انسانوں کے اوپر ظلم کیے، سرمستی کی، پریشان کیا لوگوں کو، دوسروں کو، اور انسان اسی بنیاد کے اوپر ظلوم کفار کہا جاتا ہے۔ انسان ظلم کرنے والا بھی ہے اور انسان ناشکرا بھی ہے کہ خدا کی عطا کو محسوس نہیں کرتا، اور یہی اس کی تباہی کا ذریعہ، یہی اس کی تباہی کا سبب ہے۔ پروردگارہ ہمیں توفیق کرامت کر کہ ہم اپنی خلقت کو محسوس کر سکیں، اپنے آپ کو محسوس کر سکیں، اپنے آپ کو باور کر سکیں، اپنے بارے میں غور کرنے کی صلاحیت پائیں، اور اپنے بارے میں غور کر کے اپنے معبود کے بارے میں، اس کی عطا کے بارے میں، اس کے کمال کے بارے میں غور کریں، اور اس کی بارگاہ میں خطا کرنے سے، گناہ کرنے سے پرہیز کریں، اور اپنے جیسے انسانوں کے کام آئیں۔ یہی دین ہے، یہی ایمان ہے، اور یہی تقویٰ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیدا ہوئے حسین علیہ السلام جب، جبریل در پہ آئے سلامی کو بادب، بولے پیام دیتا ہے دونوں جہاں کا رب، ہم کو پسند دل سے یہ زہرا کا لال ہے۔